ہم سے بھی بتائیے گا، وبا جب شروع ہوئی ہم نے آپ سے بہت اس پہ ابتدا میں گفتگو بھی کی، لوگوں کو آپ نے تلقین و نصیحت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کا جو جذبہ ہے اس موقع پر پیدا ہونا چاہیے وہ بھی زیر بحث آیا۔ اب لگتا ہے کہ ایک جو آندھی تھی، ایک گھٹا ٹوپ رات تھی، وہ اب جھٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، ویکسین آ گئی ہے، علاقے کھل رہے ہیں، کچھ سفر کی بھی معمولات لوگوں کے معمول پر آگے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ انسان پھر سے اسی دنیا میں جا رہا ہے جس میں وہ آیا تھا۔ تو اس موقع پہ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک بندہ مومن، ایک باشعور مسلمان، ان کو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ لگتا ہے یہ کہ جیسے انسان کامیاب ہو گیا، ایک آئی تھی وبا، بیماری کا کوئی سبب تھا، دماغ یہ کہتا ہے کچھ جراثیم پیدا ہوا تھا، کچھ وقت ہوا، لیکن اب انسان نے ایک دوائی بنا لی ہے، اب سب کچھ نارمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تنبیہ تھی، کیا وہ ابھی بھی کوئی پیغام دے رہی ہے یا اٹس اوور ناؤ؟ یہ بات یہ ہے کہ تنبیہات تو میری، آپ کی، بلکہ انسانوں کی پوری زندگی میں روز سامنے آتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تنبیہ تھی، عالمی سطح پر یہ تنبیہ کی گئی۔ انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں علم دیا ہے، تمہیں جستجو کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم علاج دریافت کرو، تدبیریں دریافت کرو، آفتوں کا مقابلہ کرو۔ اس میں اللہ کامیابی بھی دیتا ہے، اسی کی دی ہوئی عقل سے یہ کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی فراموش نہ کرو کہ اس کائنات کا خالق ہے کہ جس کے اذن کے بغیر کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی سبق ہے در حقیقت۔ یہ وبا جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کا ایک پہلو وہی ہے کہ اس نے 1000 لوگوں کو متنبع کیا ہوگا کہ وہ دنیوی اعتبار سے کن چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ علم اسی سے بڑھتا ہے۔ یعنی جب آپ کو آفتیں درپیش ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زندگی کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ دنیوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تدبیر میں خامی ہو گئی تھی، یہاں کوتاہی ہو گئی تھی، فلاں چیز کا ہم نے خیال نہیں کیا تھا، تو ایک تدبیری علم ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ہے۔ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، بزوں میں خود کس درجے میں بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے، مواصلات کے ذرائع پیدا کیے گئے ہیں، سفر کی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کیا کیا اسباب پیدا ہوئے ہیں، ہم کس طرح سے ایک کمرے میں بیٹھ کر یہاں مریخ کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہے یہ بڑی کامیابیاں ہیں انسان کی، اور اللہ کی عنایت سے ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں کہ جو کشتی ہے سمندروں میں انسان نے بنائی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں بہت اس دور میں نمودار ہوئی، لیکن انسان ایک خاص طرح کے تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ علم کا ایک غیر معمولی تکبر ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اس زمین پر، اور وہ دیکھیں تو کائنات کے مقابلے میں یہ زمین ہے کیا، کہ یہاں بیٹھے ہوئے گویا انہوں نے خالق کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میری گرفت میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس طرح کے طومار کے اوراق ہاتھ پر لپیٹ لیے جاتے ہیں، خدا جب چاہے گا اس کائنات کو اسی طرح لپیٹ دے گا۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، علم کو بھی اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں، اور تدبیر کو بھی اللہ کا اذن سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ ساری تعلیم جو ہمیں انبیاء نے دی ہے، انسان بلاخر اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ جب آفت آتی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن جب چلی جائے گی تو کہے گا کہ میں نے کمال کر دیا۔ دراحال ہے کہ اس کمال کے اسباب بھی اسی خالق کے پیدا کردہ ہے، اس کمال کو پایہ تکمیل تک بھی وہی پہنچاتا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ 1000 تدبیروں کے باوجود ایک ایسا جرثومہ جو پورا زندہ بھی نہیں ہے پوری دنیا کو معطل کر سکتا ہے۔ تو یہ بالکل وہ تصویر بنا کے خدا نے دکھا دی کہ ایک مچھر سے میں نمرود کو ہلاک کر سکتا ہوں۔